من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ہم صحیح بخاری کی کتاب پڑھ رہے ہیں اور حدیث نمبر 16 پہ پہنچے ہوئے ہیں اور کتاب الایمان ہے، ٹھیک ہے، کتاب الایمان کی حدیث نمبر 16 تو پڑھتے ہیں ہم انشاءاللہ۔ میں صرف پہلے حدیث کو پڑھ کے اس کا سمپل ترجمہ پڑھوں گی اور اس کے بعد ہم اس کو زیادہ تفصیل سے سمجھنے کی کوشش کریں گے، اس سے جو مسائل نکلتے ہیں اس کو سمجھیں گے انشاءاللہ۔ بابن، اور بابن یہ ہے، ہادہ بابن یہ باب ہے، حلاوت الایمان، ایمان کی حلاوت کے بارے میں، یعنی حلاوت کہتے ہیں مٹھاس، ٹھیک ہے۔ تو حدثنا محمد بن المثنى قال حدثنا عبد الوهاب الثقفي قال حدثنا أيوب عن أبي قلابة عن أنس رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال ثلاث من كن فيه وجد حلاوة الإيمان أن يكون الله ورسوله أحب إليه مما سواهما وأن يحب المرء لا يحبه إلا الله وأن يكره أن يعود في الكفر كما يكره أن يقذف في النار۔ اس کا ترجمہ ہے، یہ باب ایمان کی مٹھاس کے بیان میں ہے۔ ہمیں محمد بن مثنیٰ نے یہ حدیث بیان کی، ان کو عبد الوہاب ثقفی نے، ان کو ایوب نے، وہ ابو قلابہ سے روایت کرتے ہیں۔ یہ حضرت انس رضی اللہ عنہ سے ناقل ہیں کہ وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، 3 خصلتیں ایسی ہیں کہ جس میں یہ پیدا ہو جائے اس نے ایمان کی مٹھاس کو پا لیا۔ پہلی چیز یہ کہ اللہ اور اس کا رسول اس کے نزدیک سب سے زیادہ محبوب بن جائیں۔ دوسری چیز یہ کہ وہ کسی انسان سے محض اللہ کی رضا کے لیے محبت رکھے۔ تیسری چیز یہ کہ وہ کفر میں واپس لوٹنے کو ایسا برا جانے جیسا کہ آگ میں ڈالے جانے کو برا جانتا ہے۔ یعنی کسی بھی مسلمان کے اندر یہ صفات موجود ہیں تو اس نے جو ایمان کی صحیح مٹھاس ہے اس کو سمجھ لیا، اس کو پا لیا ہے۔ اب ہم اس حدیث کے لفظوں پر غور کریں گے انشاءاللہ، اور اس سے جو مسائل بنتے ہیں اس پر غور و فکر کریں گے۔ حدیث کا باب ہے بابن حلاوت الایمان۔ اچھا، یہاں پر کچھ مسنگ ہے، ٹھیک ہے۔ بعض اوقات عربی زبان میں جب لکھتے ہیں تو جملے میں بعض چیزیں اگر بہت ہی obvious ہوتی ہیں کہ یہاں پر یہ لفظ آنا ہے تو اس کو لکھتے نہیں ہیں، اس کو شارٹ کر دیتے ہیں۔ ہر زبان میں ہوتا ہے، اردو میں بھی ایسے کرتے ہیں لیکن ریئلائز نہیں کرتے اس لیے کہ وہ ہماری زبان ہے۔ یہ اصل میں تھا پورا اس طرح سے، ھذا باب فی حلاوت الایمان۔ تو اب اس باب میں امام بخاری نے حلاوت الایمان، ایمان کی مٹھاس سے مطلب کیا لیا ہے کہ ایمان کی لذت، ایمان اتنا بلند درجہ ایمان کا کہ انسان ایکچولی ایمان کی جو بھی پابندیاں ہیں ان میں لذت محسوس کرے، جو بھی فرائض ہیں، جو بھی ایمان میں کرنے والے کام ہیں، وہ مشکل ہو یا آسان ہو، انسان ان کو کرنے میں لذت محسوس کرنے لگے، تو وہ جو ہے اس ایمان کا بلند درجہ ہے، ٹھیک ہے۔ تو یہاں پر امام بخاری کو، جیسے میں نے آپ کو بتایا کہ امام بخاری جو ہے وہ باب کا کوئی مقصد ہوتا ہے ان کا، وہ ہمیں کچھ بتانا چاہ رہے ہوتے ہیں۔ یہاں پر امام بخاری کیا بتانا چاہ رہے ہیں کہ اگر ایمان ایسی چیز ہے جس کا ایک بلند درجہ ہے، جس میں انسان سرور اور لذت محسوس کرنے لگتا ہے، تو اس کا مطلب ہے جس چیز کا بلند درجہ ہے اس کا کمتر درجہ بھی ہونا چاہیے نا۔
ورنہ ہم بلند درجہ کیسے کہیں گے؟ جو چیز کم اور زیادہ ہونے والی ہوتی ہے اسی میں تو بلند اور کم درجے ہو سکتے ہیں۔ ایک چیز اگر مستقل ہے جس میں کوئی جامد چیز ہے، اس میں کوئی تبدیلی نہیں آنے والی، تو پھر نہ اس کا بلند درجہ ہوتا ہے نہ اس کا کمتر درجہ ہوتا ہے۔ تو امام بخاری یہاں ہمیں یہ بتانا چاہ رہے ہیں کہ چونکہ ایمان کا بلند درجہ ہوتا ہے، جیسے کہ اس حدیث میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے لفظ استعمال کیا کہ اس شخص نے ایمان کی لذت کو محسوس کیا، تو گویا کہ اس کا مطلب ہے کہ ایمان کی مٹھاس ایک ہے جو کہ ایمان کو بلند درجے کے لوگ جن کا ایمان بلند درجے کا ہوگا صرف وہی محسوس کر سکتے ہیں۔ تو پھر ایمان جو ہے وہ ایک جامد چیز نہیں ہے، ٹھیک ہے، ایمان گھٹنے اور بڑھنے والی چیز ہے، یہ امام بخاری نے یہاں باب میں ثابت کیا۔ تو کیوں امام بخاری اس بات پر بہت زیادہ زور دیتے ہیں؟ دیکھیے یہ بات بار بار آتی ہے کہ ایمان جو ہے وہ جامد چیز نہیں ہے، ایمان بڑھنے گھٹنے والی چیز ہے، اعمال سے اس پر اثر آتا ہے، انسان کے اچھے اعمال، نیک اعمال، انسان کے اچھے اخلاق، اچھی عادات، یہ ساری چیزیں ایمان کو بڑھاتی ہیں۔ تو یہ بار بار اس بات پہ اتنا اسٹریس کیوں کرتے ہیں امام بخاری کہ دیکھیں شروع سے ہی، یعنی کہ حضرت آپ کو پتہ ہے کہ حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کو بھی مسلمانوں ہی نے مارا تھا، جو خود کو مسلمان کہتے تھے انہوں نے ہی شہید کر دیا۔ حضرت علی کو جس گروہ نے شہید کیا وہ اس شخص نے، وہ مسلمان تھا مگر اس نے جا کے مسجد میں، مدینہ کی مسجد میں یا کہاں جا کے اس نے وعدہ کیا، کہاں کعبہ کے پاس جا کے وعدہ کیا کہ میں حضرت علی کو شہید کروں گا، اور اس کے نزدیک وہ اچھا کام کر رہا تھا حالانکہ وہ مسلمان تھا۔ تو یہ کیوں ایسا ہوا؟ کیونکہ ان کے عقیدہ خراب تھا۔ اس زمانے میں یہ خارجیہ عقیدہ کے لوگ تھے جو کہ بہت ایکسٹریمسٹ تھے، کہ وہ ان کے نزدیک کسی سے کوئی غلط کام ہوا کسی مسلمان سے تو وہ اس نے کبیرہ گناہ کر لیا تو وہ خارج اسلام ہے، اور اس کو قتل کرنا نہ صرف واجب ہے بلکہ اجر و ثواب کا کام ہے۔ تو یہ اتنی ساری خرابیاں آج بھی دیکھیں کہ جو ایکسٹریمسٹ ہیں، جو مسلمانوں کو مسلمان مار دیتے ہیں، وہ کیوں کرتے ہیں ایسا؟ وہ تو خود مسلمان اگر ہیں تو پھر کیوں ایسا کرتے ہیں؟ کیونکہ ان کا عقیدہ خراب ہے۔ وہ جو اس زمانے میں جو گمراہ عقیدے کے لوگ پیدا ہوئے تو وہ ان عقیدوں کے نام تو اب نہیں ہیں، جیسے خارجیہ، مرجیہ، جہمیہ تھے، اور اس طرح کے کئی گروہ بن گئے تھے جنہوں نے ایمان کی حقیقت، ایمان کی تعریف کی ڈیفینیشن ایمان کی غلط سمجھی، اور اس کے بیس پر ان کے سارے عقائد جو تھے وہ غلط تھے، اور اس کی بیس کے پر انہوں نے اس طرح سے وہ بڑے بڑے کہ اس ایمان کو صحیح سمجھنا، اور ایمان کیا چیز ہے، ایمان کی حقیقت کیا ہے، ایمان کا کیا مقصد ہے، کیا مطلب ہے، اگر انسان کو اسی میں غلطی ہو جاتی ہے تو پھر وہ اس کا سارا جو دار و مدار، سارے اس کے اعمال، ہر چیز جو ہے وہ اس پر افیکٹ کرتے ہیں، ٹھیک ہے۔ تو یہاں پر امام بخاری ایک گروہ تھا جو کہ ایمان کو ایک جامد چیز سمجھتا تھا، وہ مرجیہ کہلاتے تھے۔ تو وہ ان کا یہ کہنا تھا کہ ایمان جو ہے بس انسان کے دل میں ایک بار آ گیا، اس نے کہہ دیا میں ایمان رکھتا ہوں، تو پھر وہ چاہے گناہ کرے، چاہے ثواب کرے، چاہے فرائض ادا کرے، چاہے نہ کرے، مگر اس کے ایمان میں کوئی فرق نہیں پڑتا۔ اب ایمان کو جامد سمجھا انہوں نے، تو اس کی وجہ سے پھر یہ نتیجہ اخذ ہوا کہ حضرت ابوبکر صدیق جیسے جلیل القدر صحابی، حضرت عمر جیسے صحابی جو تھے، ان کا ایمان اور ایک فاسق اور فاجر مسلمان بس یہ کہتا ہے کہ میں مسلمان ہوں، تو وہ سب کا ایمان برابر ہے۔
تو یہ نتیجہ اخذ کیا انہوں نے۔ تو امام بخاری نے ان سب گروہوں کی اصلاح کرنے کے لیے، ان کا رد کرنے کے لیے، اگر ہم غور کریں تو امام بخاری نے شروع میں جس طرح سے حدیثیں لا رہے ہیں، اور شروع میں پہلا باب اگر آپ کو یاد ہوگا تو اس میں بتایا کہ جیسے ہمیں بتایا گیا کہ کھانا کھلانا بھی ایمان میں سے ہے، سلام کو پھیلانا بھی ایمان میں سے ہے، حیا بھی ایمان میں سے ہے۔ تو ہم نے بہت سی چیزیں آلریڈی پڑھی، اور ہم نے یہ بھی پڑھا کہ ایمان کی 60 سے زیادہ شاخیں ہیں۔ تو یہ ایمان کو ایک درخت کی طرح پیش کیا امام بخاری نے، کہ ایمان جو ہے پہلے دل میں ایک سیڈ بیج آتا ہے، اور پھر انسان نیک اعمال سے، اپنے نیک اعمال سے، اپنے اچھی عادتوں کو، جو آداب اور جو اخلاق اسلام سکھاتا ہے ان کو اپنانے سے، اور انسان کی اچھی عادات اپنانے سے، جو کہ اسلام جن چیزوں کو، ادب اسلام نے جو سکھایا ہے ان سب سے انسان کا آہستہ آہستہ تمام چیز بدلنے لگتی ہے۔ انسان کا اپیرنس بدل جاتا ہے، انسان کا بات کرنے کا انداز بدل جاتا ہے، انسان کا اخلاق بدل جاتا ہے، انسان کے معاملات بدل جاتے ہیں، انسان کے دن اور رات کے اعمال اور روٹینز بدل جاتی ہے۔ ایمان جو ہے وہ زندگی کے ہر شعبے میں انسان کے ساتھ کے پر اثر انداز ہوتا ہے۔ تو اس وجہ سے امام بخاری جو ہے وہ یہ بات یہاں پر پھر سے ثابت کر رہے ہیں کہ ایمان کی مٹھاس ہے، یعنی ایمان کا ایک بلند ترین درجہ ہے جہاں پہنچ کر انسان ایمان کی جتنی بھی پابندیاں ہیں وہ اس کو میٹھی لگتی ہیں، اس کو لذت محسوس ہوتی ہے۔ دیکھیں ایمان آسان نہیں ہے، مومن مسلمان ہونا آسان نہیں ہے، کیونکہ مسلمان جو ہے وہ اس کی زندگی ایسی ہوتی ہے کہ ہم سے تقوی ریکوائرڈ ہے۔ اور تقوی کیا چیز ہے کہ آپ یہ امیجن کریں کہ ایک ہر طرف سے کیچڑ برس رہا ہے، اب اس گلی سے آپ کو گزرنا ہے، تو اب آپ کس طرح گزریں گے؟ انتہائی طور پر اپنے کپڑوں کو سمیٹ کر اور بہت ہی محتاط قدم اٹھا کر کہ کہیں سے آپ کے جسم پر یا کپڑوں پر گندگی نہ لگے۔ تو انسان کی، مسلمان کی ساری زندگی ایسی ہوتی ہے۔ اور کافر جو ہوتا ہے وہ جو ایمان سے خارج انسان ہے، جو بے ایمان ہے، ان کی زندگی کیا ہے کہ یو لیو اونلی فار ونس، زندگی کو انجوائے کرو، مزے لو، کیونکہ بس تم کو اب یہ زندگی ملی ہوئی ہے، اس کے بعد تو مرنا ہی ہے، تو کس طرح سے بھی تم زندگی کو انجوائے کرو بس۔ تو نیچرلی کہ کیا دنیا میں کیا نون مسلم کی زندگی آسان ہے یا مسلم کی زندگی آسان ہے؟ مسلم، ہم کہتے ہیں اسلام آسان ہے، آسان دین ہے، مگر کیا ایک مسلمان کی زندگی آسان ہوتی ہے؟ اگر وہ اللہ کے دین پر صحیح چلنا چاہتا ہے تو اس کی زندگی کافی مشکل ہوتی ہے، اس لیے اس پر پابندیاں ہوتی ہے، اس کو ایک ایک قدم پھونک پر چلنا ہے، اپنے نفس پر، اپنی خواہشات پر سخت پہرا دے کے چلنا ہے۔ تو پھر ایمان جس کا بڑھتا جاتا ہے اس کو یہ پابندیاں، کوئی پابندی نہیں لگتی، اس کو لذت محسوس ہوتی ہے، وہ انجوائے کر رہا ہوتا ہے، اس کو دین کا ہر کام جیسے اس کے دل میں خوشی پیدا کرتا ہے۔ تو جیسے مثال کے طور پر رمضان میں ہمیں تھوڑا سا اس کا اندازہ ہوتا ہے، اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمارے ایمان کو مضبوط کرے، مگر ہم تو بہت دور ہے اس سے، مگر رمضان میں کچھ عرصے کے لیے ہمیں دیکھیں، ہم رمضان میں ہماری روٹین کیا ہوتی ہے، ہم رات کو پورا سو نہیں سکتے، ٹھیک ہے، ہم دن کا پورا دن چاہے لمبا ہو چھوٹا ہو ہم بھوک پیاس سے گزارتے ہیں، پھر اپنی نفس کی ہر خواہش پر ہم پابندی رکھتے ہیں، پھر راتوں کو چاہے اب سارا دن بھوک سے گزارا، رات کو ٹھیک سے سوئے نہیں، مگر پھر ہم قیام اللیل کرتے ہیں، رات کی عبادات کرتے ہیں، پھر ہم صدقات میں زیادتی کرتے ہیں۔ تو آپ دیکھیں کہ ہر طرح سے ہم کچھ نہ کچھ کم کر رہے ہوتے ہیں اپنے لیے، اپنی جسم سے، ہم اپنی ہیلتھ سے، اپنی جان اور مال سے، دونوں سے ہم کچھ نہ کچھ نکال کر کمی کر رہے ہوتے ہیں، لیکن کیا ہم دل میں خوش ہوتے ہیں یا ہم دل میں اداس ہوتے ہیں
رمضان کے علاوہ آپ سوچیں کہ آپ کا پیسہ کہیں خرچ ہو گیا، جس آپ کو کچھ بھی نہیں ملا، پیسہ خرچ ہو گیا، آپ کو ساری رات کسی وجہ سے جاگنا پڑا، یا آپ کو سارا دن کسی وجہ سے بھوکا رہنا پڑا، مگر وہ اللہ کے لیے نہیں تھا، تو انسان کتنا مزریبل ہو جاتا ہے۔ لیکن رمضان میں کیا ہم مزریبل ہوتے ہیں؟ کیا آپ سے میرا سوال ہے، رمضان میں ہم کبھی مزریبل محسوس کرتے ہیں؟ حالانکہ ہمارا جسم محسوس کر رہا ہوتا ہے کہ ہم تھک گئے، ہم پیسہ بھی خوب خرچ کر رہے ہوتے ہیں، صدقات بھی کر رہے ہوتے ہیں، اور ہر طرح کی یعنی روزے اور زکوٰۃ اور نماز کی جو بھی تکلیفیں ہیں، لیکن ہم کتنا خوش ہوتے ہیں رمضان میں۔ تو یہ خوشی ہمیں کہاں سے آتی ہے؟ یہ مٹھاس ہمیں کہاں سے مل رہی ہوتی ہے؟ یہ ہمیں ایمان کی مٹھاس ہوتی ہے، کیونکہ ہمارا ایمان بڑھ رہا ہوتا ہے رمضان میں۔ تو یہ اسی بات کو اس حدیث میں واضح کیا گیا ہے، اور اسی بات کو امام بخاری نے باب میں بیان کیا ہے کہ ایک مومن جو ہے اس کا ایمان جو ہے وہ اتنے لیول کا ہوتا ہے کہ اس ایمان کی ہر پابندی اسے لذت دیتی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت بلال سے فرمایا کرتے تھے فجر کی اذان کے لیے، اٹھو بلال اور ہم کو راحت پہنچاؤ، یعنی کہ اذان دے کر نماز کی کال کر کے نماز میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم راحت محسوس کرتے تھے۔ تو یہی ایمان جو ہے یہ ہے کہ انسان کا ایمان بڑھتا ہے تو اس کو ایمان کی پابندیوں میں بھی مزہ آ رہا ہوتا ہے، ایمان کی قربانیوں میں بھی مزہ آ رہا ہوتا ہے۔ ایک شہید اپنی جان دے رہا ہوتا ہے تو وہ ظاہری بات ہے کتنی تکلیف سے گزر کے اس کی موت آتی ہے کہ تلوار کے کئی گھاؤ اس پر لگتے ہیں، لیکن جب اللہ تعالیٰ اس سے پوچھے گا کہ تجھے کیا چاہیے، وہ کہے گا اللہ مجھے زمین پر بھیج تاکہ میں دوبارہ شہید ہو کر آؤں۔ تو سبحان اللہ، یہ ساری چیزیں ایمان کی وجہ سے ہے۔ تو یہ باب جو ہے امام بخاری کے باب کو جسے سمجھنے کے لیے میں نے آپ کو یہ ساری باتیں بتائی، ٹھیک ہے۔ اب انشاءاللہ ہم حدیث کی طرف چلتے ہیں۔ تو حدیث کو انشاءاللہ ہم پڑھتے ہیں۔ انس رضی اللہ عنہ اس کے راوی ہیں اس حدیث کے، اور عن النبی، وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے بیان کرتے ہیں، ثلاثن، تین چیزیں، وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ، من جو، کننا ہے، فیہی اس میں، وجدہ اس نے پا لیا، حلاوت الایمان مٹھاس ایمان کی، یعنی جس کے اندر یہ تین خصلتیں ہیں، جس مومن میں جس انسان کے اندر یہ تین خصلتیں ہیں، تین خوبیاں ہیں، اس کو ایمان کی مٹھاس اس نے پالی۔ نمبر 1 کیا ہے؟ ان یکونا، کہ ہو، اللہ اللہ، ورسولہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، احبا سب سے زیادہ محبوب، الیہ اس کی طرف، یعنی اس کے لیے، مما اس میں سے جو، سواہما ان دونوں کے علاوہ ہے، یعنی اللہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت جو ہے باقی کائنات کی ہر چیز سے زیادہ ہو اس شخص کے لیے، یہ نمبر 1 خصوصیت ہے۔ نمبر 2 خصوصیت، وَأَن يُحِبَّ کہ وہ شخص محبت کرے، المرء کسی انسان سے، لا يحبہ نہیں وہ محبت کرتا اس سے، الا مگر، للہ اللہ کی خاطر، اللہ کی خاطر وہ لوگوں سے محبت کرتا ہے، وَأَن اور یہ کہ، یکرہا وہ ناپسند کرتا ہے، ان یعودا کہ وہ لوٹ جائے، فی الکفر کفر میں، کما جیسا کہ، یکرہ وہ ناپسند کرتا ہے، ان یقذفا کہ ڈالا جائے، فی النار آگ میں۔ تو ترجمہ کیا ہوا، میں یہاں سے پڑھ لیتی ہوں۔
نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے آپ نے فرمایا 3 خصلتیں ایسی ہیں جس میں یہ پیدا ہو جائے اس نے ایمان کی مٹھاس کو پا لیا۔ نمبر 1 یہ کہ اللہ اور اس کا رسول اس کے نزدیک سب سے زیادہ محبوب بن جائیں۔ دوسرے یہ کہ وہ کسی انسان سے محض اللہ کی رضا کے لیے محبت رکھے۔ تیسرا یہ کہ وہ کفر میں واپس لوٹنے کو ایسا برا جانے جیسا کہ آگ میں ڈالے جانے کو برا جانتا ہے۔ تو یہ تین خصوصیات اگر ہیں کسی کے اندر تو اس نے پھر کیا ایمان کی مٹھاس کو پا لیا۔ اچھا، اب ایمان کو اللہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہاں پر مٹھاس، میٹھی چیز سے تشبیہ دی ہے، تو اس کی تھوڑا سی وضاحت ہم سمجھتے ہیں کہ میٹھی چیز عام طور پر لوگوں کے لیے پسندیدہ ہوتی ہے۔ دیکھیے بہت کم لوگ ہوتے ہیں جو سویٹ کو ناپسند کرتے ہیں، میٹھے ذائقے کو ناپسند کرتے ہیں، ورنہ ایون چھوٹے سے بچہ بھی ایک ہوتا ہے تو وہ بھی میٹھی چیز کی طرف زیادہ اٹریکٹ ہوتا ہے۔ تو میٹھی چیز تو اب یہاں پر کیا مطلب ہوا کہ ایمان جو ہے، ایمان ایسی چیز ہے کہ وہ ایک میٹھی چیز کی طرح ہے، ٹھیک ہے، میٹھی چیز جو کہ سب کو پسند ہونی چاہیے، ٹھیک ہے، اس کا ذائقہ سب کو محسوس ہونا چاہیے۔ ایمان ایسی چیز ہے، اس میں لذت ہے، سکون ہے، انسان کے لیے مزہ ہے، مگر ہر کوئی کیا پا سکتا ہے؟ ہر کوئی ایمان کو اس طرح لے سکتا ہے؟ ہر مسلمان جو ہے وہ ایمان کا اتنا زیادہ شوقین ہوتا ہے کہ ایمان سے اس کو لذت آ رہی ہوتی ہے، ایمان کی پابندیاں جو بھی ہیں، ایمان کے تقاضے جو بھی ہیں، ایمان کے تحت جو بھی ہمیں کہا گیا، پابندیاں لگائی گئیں، جو ہمیں فرائض دیے گئے، جو ہمیں عبادات دی گئی، جو ہمیں اخلاق کی پابندیاں دی گئیں، جو ہمیں معاملات کے اندر ہمیں رکاوٹیں ڈالی گئیں، تو کیا یہ سب چیزیں لوگ ان سے محبت کرتے ہیں؟ نہیں کرتے، ٹھیک ہے، تو کیوں؟ تو اس کو ہم اس طرح سے سمجھ سکتے ہیں کہ شہد، دیکھو شہد ایک میٹھی چیز ہے، ٹھیک ہے، اس میں کوئی شک نہیں کہ شہد میٹھی چیز ہے، مگر بعض مریض ایسے ہوتے ہیں کہ ان کا ذائقہ اتنا خراب ہو جاتا ہے کہ اس کو شہد بھی کڑوا لگتا ہے۔ تو جس طرح میں یہ کہہ رہی ہوں کہ جس طرح شہد کی مٹھاس مریض کا ذائقہ خراب ہونے کی وجہ سے اس کو نہیں محسوس ہوتی، اسی طرح انسان کا دل اگر قلب سلیم ہے تو وہ ایمان کی مٹھاس کو پا لیتا ہے، لیکن اگر اس کا دل بیمار ہے تو وہ ایمان کی مٹھاس سے محروم رہتا ہے۔ اور دل کب انسان کا مریض ہوتا ہے؟ جب اس کے دل میں، دیکھیں آپ کو ہم سب نے یہ والی حدیث پڑھی ہوئی ہے کہ انسان کا دل جو ہے وہ گناہوں سے سیاہ ہوتا جاتا ہے، یہاں تک کہ وہ بالکل اس کے اوپر سخت ہو جاتا ہے، وہ بیمار دل ہوتا ہے، اس کے اندر ایمان کے داخل ہونے کی جگہ نہیں رہتی، تو پھر انسان جو ہے وہ اس کو پھر ایمان کڑوا لگتا ہے، ایمان کا ذائقہ اس کو برا لگتا ہے۔ لیکن بہت سارے درجات ان بٹوین ہے، ایک تو انسان کا قلب سلیم ہے اور ایک انسان کا قلب مریض ہے، بیمار دل ہے، ان کے درمیان بہت سے دل ہوتے ہیں جو کہ ہاف وے ہوتے ہیں۔ تو جیسے ہم لوگ اگر ہم سوچیں، آج مسلمانوں کو ہم دیکھیں تو اس میں بہت کم مسلمان آپ کو ایسے نظر آئیں گے جو کہ اس درجے کا ایمان رکھتے ہیں جو ہمیں اس حدیث میں ہمیں بتایا جا رہا ہے۔ تو ہم جو ہے وہ میڈیم میں، ہم جو ہے کچھ اس طرف ہے کچھ اس طرف ہے، کیونکہ ہماری زندگی میں بہت سی چیزیں ہم ایمان کے تقاضوں کے مطابق نہیں کر رہے ہیں، ٹھیک ہے، اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں کر دے، ہمارے دلوں کو قلب سلیم میں تبدیل کر دے، لیکن ایمان جو ہے وہ ایک میٹھی ذائقہ دار چیز ہے۔ ایمان کی جتنی پابندیاں ہیں، ایک مومن کو ایمان کی پابندیاں خوشی دیتی ہے۔ اگر دیکھیں ہم کبھی کبھی ہمیں محسوس ہوتا ہے، ہم نماز بہت اچھی کبھی کبھی پڑھتے ہیں اور نماز پڑھنے کے بعد اتنی دل میں خوشی ہوتی ہے، وقت پر نماز پڑھ لی، خشوع اور خضوع کے ساتھ پڑھی تو ہمیں بہت ہی اندر سے خوشی سی محسوس ہوتی ہے۔ اسی طرح
روزہ رکھتے ہیں، اچھی طرح روزہ رکھا، روزے کے تمام چیزوں کا احتیاط کیا تو روزے میں بھی خوشی محسوس ہوتی ہے۔ اسی طرح زکوٰۃ، صدقات، کوئی بھی نیکی کا کام، اچھے اخلاق، کسی کی مدد کرتے ہیں تو ہمیں دل میں خوشی محسوس ہوتی ہے۔ کیوں؟ کیونکہ یہ ہمارا ایمان کا ایک درجہ بڑا ہو جاتا ہے، ایک درجہ ہمارا ایمان بڑھ جاتا ہے تو ہم ایمان کی لذت کو محسوس کرنے لگتے ہیں۔ 3 چیزیں اس حدیث میں ہمیں بتائی گئی کہ جن سے انسان کا ایمان جو ہے وہ کامل ہو جائے گا، انسان کے لیے لذت محسوس ہوگی ایمان میں۔ تو وہ یہ 3 چیزیں جو اگر ہمارے اندر آ گئے تو یہ حدیث جو ہے وہ اصل میں جڑ ہے، اصل ہے، اصل عظیم ہے۔ کیونکہ علماء نے اصل عظیم کہا اس حدیث کو، کیونکہ اگر اس میں یہ 3 چیزیں آ گئی تو ساری چیزیں کور ہو جاتی ہے، ہر چیز کور ہو جاتی ہے، باقی کی تمام چیزیں اس میں آ جاتی ہے۔ انشاءاللہ اس کو ہم سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں کہ کیسے یہ حدیث جو ہے وہ اصل عظیم ہے، وہ تمام جڑ ہے جس سے ہم جو ہے وہ ہمارے ایمان کا درخت مضبوط اور اس حد تک پہنچ جائے گا کہ ہمیں لذت آنے لگے گی ہمارے ایمان میں۔ تو ہم اس کو 1 بائی 1 سمجھتے ہیں انشاءاللہ۔ تو سب سے پہلی بات ہے اللہ اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت۔ تو دیکھیں ہم انشاءاللہ اللہ کی محبت کو دیکھیں گے پہلے، پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کو ہم پیچھے حدیث میں کچھ سمجھا ہے، کچھ تھوڑا سا اور بات کریں گے۔ تو اللہ کی محبت کیا چیز ہے؟ اصل میں انسان کہتا ہے کہ میں اللہ سے محبت کرتا ہوں، تو کیا مطلب ہے؟ تو اس کا ثبوت، سب سے بڑا ثبوت یہ ہے کہ توحید کامل، انسان کو یقین ہو کہ میرا رب صرف اللہ ہے، ربوبیت میں، اللہ کی ربوبیت میں توحید۔ تو ربوبیت میں توحید کیسے ہو سکتی ہے؟ کہ ہمیں یقین ہو کہ اللہ نے مجھے پیدا کیا اور وہی میرے تمام معاملات کا مالک اور مدبر ہے، وہی مجھے جو بھی فائدے ملتے ہیں دنیا کے وہ صرف اللہ سبحانہ تعالیٰ ہی دے سکتا ہے، اور جو بھی مجھے تکلیفیں آتی ہیں ان سے صرف اللہ سبحانہ تعالیٰ ہی مجھے نکال سکتا ہے، اور مجھے اللہ ہی کی طرف واپس جانا ہے، اور اللہ ہی مجھے آخرت میں میرے معاملات کے مطابق میرا حساب کرے گا اور مجھے اپنی رحمت میں جگہ دے گا۔ تو اگر ہمیں اللہ سبحانہ تعالیٰ کی ربوبیت کا اس حد تک ہمیں یقین ہے تو اس کا ثبوت ہمارے اعمال سے پتہ چلے گا۔ کیسے؟ کہ جب ہمیں اتنی زیادہ ہمیں یقین ہے کہ اللہ ہی سے ہمیں سارے فائدے ہمارے اللہ ہی سے حاصل ہیں، تو پھر ہماری محبت، ہماری عبادات، ہماری جو ہم وفاداری اور فرما برداری بھی پھر اللہ ہی کے لیے ہونی چاہیے۔ یعنی کہ توحید ربوبیت کو سمجھ کر انسان توحید الوہیت کو اپنا سکتا ہے۔ توحید الوہیت کیا ہے؟ کہ بندے کی طرف سے اللہ کی طرف جو چیزیں جاتی ہیں، بندے کی عبادات، بندے کی دعائیں، بندے کے جتنے بھی نیک اعمال، وہ سب کچھ جو ہے وہ اللہ کی طرف جائے۔ ہماری عبادات کا کوئی اور مرکز نہیں ہے، ہماری محبت کا الٹیمیٹ محبت کا مرکز کوئی اور نہیں ہے اللہ کے سوا۔ ہماری ساری دعائیں اللہ ہی سے ہے۔ اگر انسان کو یہ یقین ہو، پکا یقین ہو کہ میرے تمام معاملات کا مالک اللہ ہی ہے، اللہ ہی خالق ہے، مالک ہے، مدبر ہے، تو خود بخود پھر کہیں بھی شرک کی گنجائش نہیں رہتی کہ کوئی نبی، کوئی فرشتہ، کوئی جن، کوئی دیوی، کوئی دیوتا، کوئی مذہبی پیشوا ہماری عبادات اور عقیدت کا وہ مقام نہیں لے سکتا جو اللہ سبحانہ تعالیٰ کا مقام ہے۔ ٹھیک ہے؟ تو مذہبی پیشواؤں کی بات ماننی چاہیے، مگر کب؟ جب وہ ہمیں اللہ سے جوڑے۔ اگر مذہبی پیشوا انسان کو گمراہ کرتا ہے تو پھر اس مذہبی پیشوا کو ہمیں نہیں ماننا۔ ہمیں یہ سکھایا گیا کہ ہم دین کو
علم اور دلائل کے تحت لیں، قرآن اور حدیث کے دلائل کے بیس پر ہم دین کو قبول کریں۔ بعض تو نہیں بلکہ بہت سارے مسلمان خود کو مسلمان تو سمجھتے ہیں، لیکن ان کو یہ عقیدہ ہے ان کا کہ ہم کسی پیر سے، کسی اعلیٰ مقام شخصیت سے پناہ ڈھونڈے، ان سے مرادیں مانگے، ان سے ایسی استعانت کی امید رکھے جیسے رب سے مانگی جاتی ہے۔ استعانت کیا ہوتی ہے؟ اللہ سے ہمیں پتہ ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کسی سبب کا محتاج نہیں ہے، ہمیں بظاہر کوئی ذریعہ نظر نہیں آتا، لیکن اللہ چاہے تو ہماری مدد کہیں غیب سے کر سکتا ہے، مگر بندے صرف اسباب کے ذریعے مدد کر سکتے ہیں۔ جیسے ڈاکٹر ہے تو صرف دوا سے علاج کرے گا، اور دوا کس نے بنائی؟ اللہ نے بنائی۔ تو گویا کہ اللہ کے بنائے ہوئے اسباب سے تو لوگوں سے مدد مانگی جا سکتی ہے، کہ کسی کو اللہ نے اسباب دیے ہیں تو ہم ان سے ان اسباب کے تحت کہیں کہ بھائی اللہ نے تمہیں یہ دیا ہے تو تم اگر ہماری اس کے ذریعے ہماری مدد کرو، وہ تو جائز ہے۔ لیکن ہماری مشکل کشا ہم لوگ مشکل کشا مانتے ہیں، غوث پاک سمجھتے ہیں، غوث پاک، مشکل کشا، مولا، یہ سارے جو ٹائٹلز لوگوں نے دیے ہوئے ہیں وہ سارے شرکیہ ٹائٹلز ہیں۔ تو جب انسان جو ہے اگر اللہ سے واقعی میں محبت ہے تو شرک سے بالکل اسے کنارہ کس ہونا، شرک سے کے قریب بھی نہیں جانا۔ اللہ تعالیٰ نے ہمیں یہ بات قرآن میں بھی سمجھائی، یعنی جو لوگ اللہ کے سوا دوسروں کو شریک کرتے ہیں، وہ اپنے ان شریکوں سے اتنی محبت کرتے ہیں جتنی اللہ کا حق ہے، بلکہ اس سے بھی زیادہ محبت کرتے ہیں۔ لیکن مومن جو ہیں شدید ترین محبت کرتا ہے اللہ سے۔ تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ہمیں اس آیت میں بھی یہی سمجھایا کہ تم اگر مومن ہو تو تمہاری شدید ترین محبت صرف اللہ کے لیے ہونی چاہیے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اللہ سے محبت کرنے والا بنائے، اور اللہ سبحانہ تعالیٰ ہم سے محبت کرے، کیونکہ اس کی دعا بھی ہے اللہم انی اسألک حبک حب من یحبک، یعنی اس کی کافی دعائیں ہیں، ایک نہیں بہت سی دعائیں ہیں کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ سے ہمیں وہ مانگنی چاہیے کانشیسلی کہ اللہ ہم سے محبت کرے۔ ایک پیاری حدیث ہے کہ اگر اللہ بندے سے محبت کرتا ہے تو کیا فائدہ ہوتا ہے اس کو، دنیا کا بھی کیا فائدہ ہے۔ دیکھیں اللہ تعالیٰ، ابو ہریرہ کی حدیث ہے ترمذی کی، کہ جب اللہ سبحانہ تعالیٰ کسی بندے سے محبت کرتا ہے تو حضرت جبرائیل سے فرماتا ہے کہ اے جبرائیل، میں اس فلاں بندے سے محبت کرتا ہوں تو تم بھی اس سے محبت کرو۔ پھر حضرت جبرائیل جو ہے وہ آسمان کے فرشتوں میں منادی کر دیتے ہیں کہ اللہ اس بندے سے محبت کرتا ہے تو تم سب بھی اس سے محبت کرو۔ پھر اس شخص کی محبت زمین والوں میں ڈال دی جاتی ہے تو زمین والے بھی اس سے محبت کرتے ہیں۔ سبحان اللہ! دیکھیں اللہ سبحانہ تعالیٰ اگر ہم سے محبت کرے تو پھر ہمیں کیا چاہیے؟ پھر ہمیں کچھ نہیں چاہیے، ٹھیک ہے؟ ہمارے تمام معاملات پھر اللہ کے حوالے تو ہیں، لیکن جب اللہ ہم سے محبت کرے گا تو پھر ہمارے لیے ایک خاص سکون اور مٹھاس اور ہمارے لیے اطمینان ہے۔ تو پھر یہ اللہ کی محبت ہے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں ایسی محبت دے جو اس میں ہم سے ریکوائرڈ ہے، ٹھیک ہے؟ اب ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت، بالکل اللہ سبحانہ تعالیٰ نے تو ہمیں کہہ دیا کہ میں سنتا ہوں بندے اگر پوچھے کہ میں کہاں ہوں تو میں قریب ہوں، میں سنتا ہوں، میں جواب دیتا ہوں، پھر ہمیں کسی سہارے کی کیا ضرورت ہے؟ تو اللہ سبحانہ تعالیٰ سب کو سمجھنے کی توفیق دے کہ وہ ایمان کا دعویٰ بھی کرتے ہیں لیکن اپنی آپ کو خطرے میں ڈالتے ہیں۔ پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کی پچھلی 2 احادیث ہم نے پڑھی، جس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت جو ہے وہ ریکوائرڈ ہے تمام چیزوں سے زیادہ، تمام انسانوں سے زیادہ، والد اور والدین، والد اور اولاد سے زیادہ۔ تو گویا پھر تمام والد اور اولاد کو کہہ کر تمام چیزوں سے، تمام لوگوں کی محبتوں سے زیادہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت ریکوائرڈ ہے ایمان کے لیے۔ تو اس کو ہم نے تھوڑا بہت پڑھا تھا اور ہم نے یہ سمجھا تھا، یہ خلاصہ تھا پچھلی 2 احادیث کا، کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت اور فرما برداری ہی اصل میں یہی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کی نشانی ہے، کہ انسان
آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت اور فرما برداری کرے، آپ کی سنت کو سمجھے، پڑھے، علم حاصل کرے اور اس کی پیروی کرے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اسوہ حسنہ کو جانے، سیکھے، اور اپنے اندر وہ اخلاق اور وہ عادات پیدا کرنے کی کوشش کرے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دیدار کی خواہش دل میں رکھنا، یہ بھی آپ سے اور دنیا میں بھی اور جنت میں بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دیدار کی خواہش دل میں رکھنا، کہ ہمیں سچا خواب آئے کہ ہم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھیں انشاءاللہ، اور ہمیں آخرت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا دیدار اور قربت نصیب ہو۔ تو یہ ساری چیزیں جو ہیں وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کی نشانیاں ہیں۔ اور میں نے یہ بھی بتایا تھا کہ محبت کے دعوے تو بہت لوگ کرتے ہیں، لیکن بغیر علم کے محبت کے لیے معرفت ضروری ہے۔ انسان اگر کسی کو سمجھتا ہی نہیں ہے کہ ہمیں کیوں محبت کرنی ہے اور محبت سے کیا مطلب ہے، تو پھر انسان گمراہ ہوتا ہے، اور وہ جس طرح سے آج کل محبت کا دعویٰ کر کے بہت گناہ کے کام کیے جاتے ہیں۔ ربیع الاول منانے کے وقت بھی بہت سارے نان اسلامک شرکیہ طریقے اختیار کرتے ہیں، یا بہت سی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے نعتیں لکھتے ہیں جس میں شرکیہ باتیں ہوتی ہیں۔ تو یہ چیز ریکوائرڈ نہیں ہے، یا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں غلط عقیدہ بنانا کہ آپ انسان نہیں تھے، آپ نور تھے وغیرہ وغیرہ، یا آپ حاضر ناظر ہیں، یہ ساری چیزیں نہیں ہیں ریکوائرڈ کیا ہے کہ ہم پہلے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی معرفت حاصل کریں، آپ کی سیرت کا مطالعہ کریں، آپ کی احادیث کا مطالعہ کریں، علم حاصل کریں، قرآن میں دیکھیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کے لیے اللہ تعالیٰ نے ہمیں کیا کہا ہے، اور پھر ہم اس کے مطابق جو ہے وہ محبت کریں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے۔ تو یہ انسان کے لیے جو ہے وہ ایمان کی کامل ہونے کا ذریعہ ہے۔ دیکھیے بعض لوگ مذہبی پیشواؤں کی اندھی تقلید کرتے ہیں کہ یہ ہمارے امام کی بات ہے، اب ہم ان امام کی بات سے ہم مقلد ہیں، ہم اپنے امام کے تقلید سے ہم ہٹ نہیں سکتے۔ اب ان کو بالکل کوئی بات کے صحیح حدیث سامنے آتی ہے جو کہ امام کے فتوے سے اپوزٹ ہوتی ہے، تو وہ کہتے ہیں ہاں حدیث تو صحیح ہے مگر ہم مجبور ہیں، ہم مقلد ہیں۔ دیکھیں یہ مجبوری اللہ نے نہیں ڈالی ہے، ٹھیک ہے؟ انسان کو ایسا ہونا چاہیے کہ دین کو صحیح سمجھے، سیکھے، اور یہ یقین رکھے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے جو علم آیا ہے، اس کے علاوہ جو بھی علماء ہیں، جو مذہبی پیشوا ہیں، انہوں نے اگر اخلاص سے دین کا کام کیا، اللہ تعالیٰ کے لیے کے پاس ان کا اجر ہے، اور ہمیں ان کو فالو کرنا ہے، مگر اس وقت تک جب تک اللہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کے خلاف ان کی بات نہ ہو۔ اور ہر انسان، ہر عالم ایک انسان ہوتا ہے، اور اس کے علم محدود ہوتا ہے، کہیں نہ کہیں اس سے غلطی ہو سکتی ہے۔ اپنے امام کو اس قدر کامل سمجھنا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی صحیح حدیث پر بھی تم اس کو بھی ٹھکرا دیتے ہو، تو یہ بہت خطرناک بات ہے، ٹھیک ہے؟ ہمیں اگر ہم دین حاصل کر رہے ہیں تو ہمیں یہ یقین رکھنا ہے کہ ہمیں تمام علماء کی عزت ضرور کرنی ہے، اور ان سے فائدہ ضرور اٹھانا ہے، مگر کسی امام کو اس طرح سے ان کی تقلید کرنا کہ اندھا دھن آنکھیں بند کر کے کہ بس یہ میرے امام کی بات ہے، بس میں اس سے نہیں ہٹ سکتا، ہم سے یہ ایمان کے خلاف ہے، ٹھیک ہے؟ جو قرآن اور حدیث کی تعلیمات ہمیں دی گئی ہے اس کے خلاف ہے یہ کہ ہم اندھی تقلید کریں۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے فرمایا قرآن میں کہ جو مومن ہے وہ آنکھیں بند کر کے اللہ کی آیتوں پر نہیں گرتے، ٹھیک ہے؟ کیا مطلب ہے کہ انسان دین کو صحیح طرح سے سیکھے، علم حاصل کرے، پھر اس پر عمل کرے اور اس کو پھر آگے بڑھائے۔ تو بہرحال یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت ہمیں مست ہے۔ پھر اور آج بھی اگر صحیح احادیث ہمارے سامنے آتی ہیں اور ہم بہت سالوں سے ایک بات کر رہے تھے جو کہ صحیح نہیں تھی اور ہمیں نہیں پتا تھا، تو اب ہمیں تردد نہیں ہونا چاہیے۔ آج ہم میں بھی یہ خرابی ہے۔ دیکھیے بار بار ہم سمجھتے ہیں کہ اچھا یہ طریقہ رائج ہے ہمارے اندر کہ ہم یہ رسم و رواج کرتے ہیں ہماری شادیوں میں، ہمارے موت میت میں، ہمارے معاملات میں، لیکن یہ تو ہمارے قرآن حدیث کے خلاف ہے۔
ہم سمجھ جاتے ہیں، پڑھ لیتے ہیں، مگر ہم اپنا طریقہ نہیں بدلتے، کیونکہ ہم اس کے عادی ہیں، اور ہم کیسے بدلیں، یہ تو یہی یہاں کا دستور ہے، یہی طریقہ ہے، ہم سب سے الگ ہو جائیں گے. نہیں، ہمیں یہ کوئی کنسرن نہیں ہونا چاہیے. ہمیں اگر ہم ہر انسان، ہر مسلمان اگر اس طرح سے دین سیکھے گا انشاءاللہ، تو ویسے ہی بدعات اور غلط طریقے ہٹ جائیں گے معاشرے میں سے. لیکن ہمیں ان کے بعد بھی اگر ضد کر کے انہی غلط طریقوں پر رہیں گے تو پھر کہاں سے بگاڑ دور ہوگا، اور پھر ہمارے لیے ہی مشکل ہو جائے گی. اگر ہم کبھی اصلاح نہیں کریں گے تو پھر ایونچولی یا تو ہم دنیا سب سے الگ کٹ جائیں گے، یا پھر ہم ان کے جیسے بن جائیں گے. ٹھیک ہے، تو ہمارا فرض ہے کہ ہم غلط طریقوں کے خلاف، اگر ہمارے اندر ہمت نہیں ہے تو کم از کم ہم ان میں شامل ہونا چھوڑ دیں. اور اگر ان میں شامل ہوتے ہیں تو اس نیت سے ہوں کہ ہم اصلاح کریں گے انشاءاللہ. تو اللہ سبحانہ وتعالی ہمیں سمجھ دے کہ اگر ہم یہ چھوٹی چھوٹی باتوں کو چھوٹا سمجھتے ہیں، مگر یہ بہت بڑی بڑی ہماری طرف سے کوتاہیاں ہیں جو ہمارے ایمان کو ناقص کرتی ہے. ٹھیک ہے، تو ہمیں اپنی ایمان کی اسی طرح حفاظت کرنی ہے جیسے، دیکھیں ہم سمجھتے ہیں ہمیں ہمارے جسم کی حفاظت کرنی ہے، ہم سمجھتے ہیں ہمیں اپنی صحت کا خیال رکھنا ہے، ہم سمجھتے ہیں ہمیں اپنی صفائی کا خیال رکھنا ہے. کیوں؟ اگر ہم نہیں کریں گے تو ہم بیمار ہو جائیں گے، ہماری صحت خراب ہو جائے گی. تو ہم اپنی جسمانی صحت کا خیال رکھتے ہیں، ہماری روحانی صحت کا، ہمارے ایمان کا ہمیں اتنا ہوش نہیں ہوتا. لیکن اگر ایمان خراب ہو گیا، ہمارا دل خراب ہو گیا، تو پھر ایمان جیسی میٹھی چیز بھی ہمارے لیے کڑوی لگتی ہے، اور ہمیں دین کے تمام معاملات بہت مشکل لگتے ہیں. ہمیں نمازیں پڑھنا، ہمیں دین کے لیے کوئی چھوٹی سے چھوٹی قربانی دینا بھی ہمیں مشکل لگے گا. لیکن آسان کب ہوتا ہے؟ جب ہمارا دل صاف، چمکدار، شفاف ہے، جو کہ ایمان کی مٹھاس کو سمجھتا ہے، تو ہمیں اللہ کا کوئی حکم مشکل نہیں لگے گا. اللہ سبحانہ تعالیٰ ہماری مدد فرما دے اور ہم سب کے ایمان کی حفاظت کرنے کی ہمیں توفیق دے. اور اللہ تعالیٰ ہمارے ایمان کو وہ ہمیں ایمان کی مٹھاس سمجھا دے، ہمارے اندر ایمان کی مٹھاس کو داخل کر دے انشاءاللہ. حدیث کی دوسری خصلت، ٹھیک ہے، دوسری خصلت یہ کہ اللہ کی خاطر لوگوں سے محبت کرنا. اس کا کیا مطلب ہے اللہ کی خاطر لوگوں سے محبت کرنا؟ تو دیکھیں اس میں یہ بھی ہو سکتا ہے کہ جو لوگ جن کی کمپنی ہمیں اللہ سے قریب کریں، ایسے لوگوں سے زیادہ اپنا تعلق بڑھانا، ان سے محبت کرنا، ان کے ساتھ وقت گزارنا، اور ہماری نیت کیا ہو کہ ان کی صحبت سے ہمارا ایمان بڑھے گا، ہمارا اللہ سے قربت بڑھ جائے گی. تو ایک تو یہ مطلب ہے، ٹھیک ہے، کہ دیندار لوگوں سے محبت کرنا اور اللہ والوں کے قریب ہونے کی خواہش رکھنا. کیونکہ انشاءاللہ میں ابھی حدیث سے بتاؤں گی کہ یہ محبت ہمارے لیے کتنی فائدہ مند ہے. نیک لوگوں سے محبت کرنا ہمارے لیے بہت فائدہ مند ہے. تو اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں وہ جذبہ دے کہ ہم نیک لوگوں سے محبت کریں. دیکھیں آج معاشرے میں الٹا ہو گیا ہے سب کچھ. لوگ اس کے پیچھے بھاگتے ہیں جس کے اندر تکبر ہے، جو اپنے آپ کو بڑا بنا سوار کے تکلف کے ساتھ لوگوں کے سامنے پیش کرتا ہے، جس کے معاملے بڑے پرتکلف ہوتے ہیں، جو بڑا اکڑتا ہے. لوگ اس کی طرف تو بہت اٹریکٹ ہوتے ہیں، جن کا دیکھا جائے اگر آج دنیا میں بڑا کون ہے، فلم اسٹارز وغیرہ کون سا بڑا تیر مارا ہے انہوں نے، لیکن لوگ ان کے فین ان کے لیے کتنا مرتے ہوتے ہیں. اسی طرح بہت سے مشہور شخصیات جو دنیا کی وجہ سے مشہور ہے، اسپورٹس میں لوگ فین بن جاتے ہیں، اور ان کے لیے کتنا مرتے ہیں ان سے قریب ہونے کے لیے، ان کو دیکھنے کے لیے. مگر اس سے کیا فائدہ ہے؟ نہ دنیا کا فائدہ، نہ دین کا فائدہ. لیکن جو دیندار لوگ ہیں عام طور پر ان کو بیچاروں کی صحبت کو کوئی پسند نہیں کرتا. کہیں محفل ہے تو وہ کوشش کرتے ہیں کہ ان سے ذرا ہٹ کے بیٹھے ہم. تو اللہ سبحانہ تعالیٰ ہم الٹے جا رہے ہیں. اللہ تعالیٰ ہماری وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اللہ سبحانہ تعالیٰ ہماری مدد فرمائے اور ہمیں سیدھا راستہ دکھائے. بیکاز آج کے مسلمان جو ہے وہ الٹے پھرے ہوئے ہیں. ان کی محبت، ان کی اٹریکشن جو ہے وہ کمپلیٹ اس کا رخ ہی بدل گیا ہے. دوسرا مطلب کیا ہے؟ دوسرا مطلب ہم یہ لے سکتے ہیں کہ جو ہمارے طبعی رشتے ہیں، ٹھیک ہے، جو ہمارے رشتے دار ہیں، ہمارے والدین ہیں، ہمارے بہن بھائی ہیں،
ان سے، اور جو مسلمان بھائی ہیں ان سے اللہ نے ہمیں محبت کرنے کا حکم دیا ہے، ان سے جوڑ کر رہنے کا حکم دیا ہے، لیکن بعض اوقات یہ رشتے نبھانا بہت مشکل ہوتا ہے۔ بعض اوقات ان رشتوں میں ہمیں اتنی اذیتیں ملتی ہے کہ ہم تھک جاتے ہیں ان سے، لیکن اگر ہم یہ سوچیں اللہ نے ہمیں کہا ہے، ہم اللہ کے لیے کر رہے ہیں، تو ہمیں ان کی طرف سے پہنچنے والی تکلیفیں بہت دکھ نہیں دیں گی، اور ہمارا دل بڑا ہوگا، اور ہم ان کے لیے، ہم ان سے وہی محبت کا، احسان کا معاملہ کریں گے انشاءاللہ۔ تو یہ دوسروں کے لیے، اللہ کی خاطر محبت کرنا۔ اب اللہ کی خاطر محبت کرنے کے بڑے فائدے ہیں، میں نے آپ کو سپورٹنگ حدیث بھیجی ہیں، میں ایک دو آپ کو پڑھ کے بتاتی ہوں۔ نمبر 1 ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یہ ابو داؤد کی حدیث ہے، اور اس کو ابو ذر نے روایت کیا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، افضل الاعمال میں سے ہے کہ اللہ کی خاطر محبت رکھنا اور اللہ کی خاطر بغض رکھنا، ٹھیک ہے۔ نمبر 2 حدیث ہے، یہ بخاری کی حدیث ہے، ایک شخص نے اللہ کے رسول سے صلی اللہ علیہ وسلم سے قیامت کے بارے میں پوچھا، تو آپ نے فرمایا تم نے اس کی کیا تیاری کی ہے؟ اس نے کہا کچھ بھی نہیں مگر یہ کہ میں اللہ اور اللہ کے رسول سے محبت رکھتا ہوں۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تو انہی کے ساتھ ہوگا جن سے تو محبت رکھتا ہے۔ حضرت انس اس راوی ہیں اس حدیث کے، تو انہوں نے کہا، اپنا کامنٹ کیا کہ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات کہی تو ہمیں اتنی زیادہ خوشی ہوئی جس کی کسی اور بات سے خوشی نہیں ہوئی تھی، اور انہوں نے کہا کہ مجھے اب یقین ہو گیا کہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ اور حضرت ابوبکر کے ساتھ اور حضرت عمر کی کمپنی میں ہوں گا انشاءاللہ، کیونکہ میں ان سے بہت محبت کرتا ہوں۔ اور اگر ہمارے دل میں دیکھیں، اگر ہم ایسے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے ایسی محبت کریں، اگر ہم نیک لوگوں سے محبت کریں تو انشاءاللہ ہم نیک لوگوں کے ساتھ ہوں گے۔ اور اس میں ایک بڑی خوبی یہ ہے کہ انسان اعمال، اس کے اپنے اعمال اتنے زیادہ نہیں ہوں گے، ٹھیک ہے، ان لوگوں کے مطابق نہیں ہوں گے جن سے وہ محبت کرتا ہے۔ بڑے بڑے لوگ ہیں، ظاہر ہے ہم کہاں پہنچ سکتے ہیں ان کے درجات کے اعمال کو، لیکن اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں پھر بھی ان کے ساتھ ملا دے گا۔ ہم اپنے اعمال سے بڑے درجات نہیں حاصل کریں گے، تو ہم اپنی ان سے سچی محبت کرنے سے اور ان کے طریقے پر ہم اپنی زندگی کو ڈھالنے کی کوشش کرنے کی وجہ سے انشاءاللہ ہم ان کے ساتھ ہو جائیں گے۔ تو ایک اور حدیث ہے، ایک شخص نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا، اس حدیث کے بھی راوی انس ہے اور یہ بخاری کی حدیث ہے، کہ قیامت کب آئے گی؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا تو نے اس کی کیا تیاری کی ہے؟ اس شخص نے کہا کہ میں نے بہت ساری نمازیں اور روزے اور صدقات تو نہیں کیے ہیں، مگر میں اللہ اور اللہ کے رسول سے محبت رکھتا ہوں۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم انہی کے ساتھ ہوگے جن سے محبت رکھتے ہو۔ تو گویا کہ اس حدیث سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ ہمارے اعمال میں کچھ کمی بھی ہوگی، لیکن اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں اپنی سچی محبت، اگر ہماری رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے اور نیک لوگوں سے، اللہ کی خاطر ہم نیک بندوں سے محبت کریں گے، اور محبت کا معیار دیکھیں، یہ یاد رکھیں کہ محبت جو ہے وہ اطاعت اور فرما برداری اور ان کے طریقے کی پیروی ہے، ٹھیک ہے۔ محبت جھوٹے اشعار کہنے کی نہیں ہے کہ ہم نے بڑے اشعار کہہ دیے ان کے بارے میں اور ہم نے بڑے دعوے کر دیے، زبانی محبت نہیں۔ اگر واقعی ہمارے دل میں محبت ہوگی تو ہم ان کی طرح بننے کی کوشش کریں گے انشاءاللہ، تو ہمارے باقی اعمال چاہے کم بھی ہوں گے لیکن اللہ تعالی ہمارے درجات بلند کر دے گا انشاءاللہ۔ پھر ایک حدیث ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو شخص اپنے مومن بھائی سے اللہ کی خاطر محبت رکھتا ہے، اس کو چاہیے کہ وہ اپنے اس بھائی سے کہہ دے کہ میں تم سے اللہ کی خاطر محبت کرتا ہوں، اور اللہ ان دونوں کو جنت میں داخل کرے گا، اور اس شخص کا ایک درجہ بلند ہوگا جس نے اللہ کی خاطر اپنے بھائی سے محبت کی، اس شخص سے جس سے محبت کی گئی۔ یعنی اگر ہم واقعی میں مثال کے طور پر کسی بڑے دین کی خدمت کرنے والے بندے، بہت پاکیزہ اعمال کرنے والے، بہت ہی اچھے بزرگ کی محبت ہمارے دل میں ہے، ٹھیک ہے،
اب ہم ان کو جانتے ہیں، اس لیے ہمارے دل میں ان کی محبت ہے، ہمیں ان کے دین کی وجہ سے، ان کے اعمال کی وجہ سے ہم سے محبت ہم ان سے کر رہے ہیں، تو یہ ہماری محبت اللہ کی خاطر ہے۔ مگر وہ ہمیں نہیں جانتے، وہ ان کے دل میں ہماری اتنی محبت نہیں ہوگی ظاہر ہے۔ اب ہم ان سے کہتے ہیں کہ ہمیں آپ سے اللہ کی خاطر محبت ہے، تو ہمارے اس کہنے پر اللہ سبحانہ تعالیٰ ایک درجہ ہمیں بلند دے گا کہ ہم نے اللہ کی خاطر ان سے محبت کی، ٹھیک ہے۔ تو سبحان اللہ، دیکھیں یہ محبت کے فائدے ہیں۔ پھر 5ویں حدیث ہے کہ ایک شخص سے حضرت انس کی ہے کہ ایک شخص کے پاس، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک شخص تھا، تو ایک اور شخص وہاں سے گزرا، تو اس شخص نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں اس شخص سے محبت رکھتا ہوں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تو نے اس کو بتایا؟ تو اس شخص نے کہا نہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تو تم اس کو بتا دو۔ تو اس شخص نے دوسرے شخص سے کہا میں تم سے اللہ کی خاطر محبت رکھتا ہوں۔ اس شخص نے کہا کہ وہ ذات تم سے محبت کرے جس کی خاطر تو مجھ سے محبت رکھتا ہے۔ اس حدیث سے ہمیں کیا پتہ چلا کہ اگر واقعی ہم کسی سے اللہ کی خاطر محبت کرتے ہیں تو ہم اس کو بتا دیں کہ میں تجھے اللہ کی خاطر تم سے محبت کرتا ہوں۔ اس کا فائدہ کیا ہوگا کہ اس شخص کو بھی فائدہ ہوگا انشاءاللہ، اور وہ اگر ہمیں دعا دے گا یا ہمیں کہے گا کہ میں بھی تم سے اللہ کی خاطر محبت کرتا ہوں، تو دونوں کے درجات بلند ہوں گے، دونوں کو اللہ تعالیٰ اچھی جزا دے گا۔ اور ایک حدیث میں کہ 7 خوبیاں ہیں جس سے اللہ کے عرش کا سایہ ملے گا، اس میں سے ایک یہ ہے کہ ایک انسان صرف اللہ کی رضا کے لیے اپنے مومن بھائی سے محبت کرتا ہے۔ تو سبحان اللہ، یہ ساری حدیث ہمیں کیا بتاتی ہیں کہ ہماری محبت کا معیار ہمیں چیک کرنا چاہیے، ہمیں کن لوگوں کی طرف اٹریکشن ہوتا ہے، جن کی طرف ظاہر انسان اٹریکٹ ہوتا ہے ان سے محبت کرتا ہے، لیکن اگر ہمارا معیار یہ نہیں ہے کہ ہم اللہ کی خاطر محبت کریں، اور اس کی نشانی کیا ہے کہ جن لوگوں کے ساتھ ہمارا ایمان بڑھتا ہے تو وہ پھر اللہ کی خاطر محبت ہوتی ہے۔ ان لوگوں سے ہم اس لیے ملنا پسند کرتے ہیں کہ ان سے مل کر ہمارا ایمان بڑھتا ہے، اللہ کی قربت حاصل ہوتی ہے، تو یہ ہمارے لیے ایک نشانی ہے کہ ہاں واقعی میں ہماری محبت اللہ کی خاطر ہے، ٹھیک ہے۔ تو اللہ کی خاطر نیک لوگوں سے محبت رکھنے کے فائدے، نمبر 1 انسان کا ایمان بڑھتا ہے، نمبر 2 اللہ کی قربت محسوس ہوتی ہے، نمبر 3 اچھے کاموں کی رغبت پیدا ہوتی ہے، نمبر 4 نافرمانی کے کاموں سے اور بے فائدہ باتوں سے، غفلت سے ہم انسان بچ جاتے ہیں، اور ہمارا وقت، نمبر 5 ہمارا وقت ضائع ہونے، وقت کا ضیاع سے ہم بچ جاتے ہیں، کیونکہ ہمارا وقت کوئی نہ کوئی اچھی بات کرنے میں لگتا ہے، کیونکہ جب ہم کسی سے ملتے ہیں تو نیچرلی گفتگو ہو رہی ہوتی ہے، اور گفتگو ہماری وہی ہوتی ہے جو ہمیں پتہ ہوتا ہے کہ کامن انٹرسٹ کیا ہے ہمارے درمیان۔ تو ہم کسی سے دنیا دار سے ملتے ہیں تو ہماری باتیں دنیا کی ہوتی ہیں، ہم دین دار سے ملتے ہیں تو ہماری باتیں دین کی ہوتی ہیں، گویا ہمارا سارا وقت جو ہے وہ ضائع نہیں ہوا بلکہ فائدہ مند ہوا۔ جبکہ دوسرے مقام ہم کسی دنیا دار سے وقت گزارتے ہیں، تفریح کے لیے ملتے ہیں، تو وہ ہمارا وقت اس وقت ضائع ہو گیا، اس میں ہم نے کچھ نہیں کمایا آخرت کے لحاظ سے۔ تو ہم کیسے پہچانے؟ تو دیکھیں، ہم جس سے دوستی کرتے ہیں تو ہم دیکھیں، غور کریں کہ ہماری دوستی کی وجوہات کیا ہے، ہم کس بات پر اس پرسن کو ترجیح دیتے ہیں۔ اگر 2 لوگوں سے ہماری دوستی ہے، 2 میں سے ہم ایک کو ترجیح دے رہے ہیں تو ہم کہ یہ میری بیسٹ فرینڈ ہے، تو یہ میری بیسٹ فرینڈ کیوں ہے، ہم نے کس وجہ سے اس کو بیسٹ فرینڈ بنایا ہے دوسرے کے مقابلے میں۔ اگر ہماری وجوہات یہ ہے کہ اس سے میرا ایمان بڑھتا ہے، اس کے ساتھ رہ کر مجھے اللہ کی قربت محسوس ہوتی ہے، اور اس کے ساتھ جب بھی ملتی ہوں اچھے کام کرنے سے رغبت پیدا ہوتی ہے، اور اللہ کی نافرمانی سے مجھے کراہت محسوس ہوتی ہے، اور میرا وقت ضائع نہیں ہوتا، میں اس سے ملنے کے بعد میں بھی بڑی دیر تک مجھے خوشی ہوتی ہے، اچھے اثرات ہوتے ہیں مجھ پر، تو یہ ہمارے لیے ایک نشانی ہے کہ ہاں میرے اندر یہ صلاحیت ہے کہ میں اللہ کے لیے محبت کرتی ہوں، ٹھیک ہے۔ اور والدین اور جیسے میں نے کہا رشتہ دار، والدین کے ساتھ ہم اللہ کی خاطر محبت کرتے ہیں یا نہیں کرتے، تو اس کی دو طریقے سے ہم پہچان سکتے ہیں۔ نمبر 1، ان کی طرف سے اگر تکلیفیں اور ہمیں پریشانی ملتی ہے لیکن ہمیں پتہ ہے کہ ہم ان سے اچھا کر رہے ہیں،
تو ہم اللہ کی خاطر اچھا کرتے رہتے ہیں، تو اس کا مطلب ہے کہ ہماری محبت اللہ کے لیے ہے۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ ہمارے یہ سارے پیارے پیارے رشتوں میں سے اگر کوئی بھی ہمیں اللہ کی نافرمانی کے کام کی طرف ضد کرتا ہے، ہمیں لے جاتا ہے، ہم اس کی وجہ سے ہم وہ کام کرتے ہیں جو حالانکہ ہمارا دل میں کھٹک ہو رہی ہوتی ہے کہ مجھے یہ نہیں کرنا چاہیے۔ اور اس کی سمپل سی مثال شادی بیاہ کے رسومات ہیں۔ ماں باپ بہت سے کہتے ہیں کیا کریں، بچے نہیں مانتے، ہمیں پتہ ہے یہ چیزیں نہیں ہونی چاہیے شادی بیاہ میں، لیکن ہم کرتے ہیں۔ تو یہ اگر ہم کسی رشتے کی وجہ سے اللہ کی سے دور کرنے والا کوئی کام کر رہے ہیں، اللہ سبحانہ تعالیٰ کی ناراضگی کا کوئی کام کر رہے ہیں، تو یہ ہماری ان سے محبت کیا ہے؟ یہ اللہ کی خاطر نہیں ہے، ہمارے نفس کی خاطر ہے۔ تو یہ جو ہے نمبر 2 پوائنٹ انشاءاللہ کمپلیٹ ہوا۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ ہماری ساری محبتیں اللہ کی خاطر کر لیں۔ ہم شوہر اور بیوی بھی اگر اللہ کی خاطر ایک دوسرے سے محبت کریں گے، حالانکہ ان کے درمیان محبت کے اور بہت سی ریزنز ہو سکتی ہیں، لیکن اللہ کی خاطر اگر محبت ہے تو کیا ہوگا کہ ہم اپنے حقوق پر کم نظر رکھیں گے، ہم اپنے اللہ نے ہم پر جو ذمہ داریاں اس رشتے کے تحت ڈالی ہم اس پر زیادہ نظر رکھیں گے۔ کیوں؟ کیونکہ ہمارا مقصد اللہ کو راضی کرنا ہوگا۔ تو ورنہ اگر ہم اپنے شوہر بیوی کا ریلیشن اس طرح جج کر سکتے ہیں کہ ہمارے شوہر سے ہم جو ہیں بس ہم اس وقت خوش ہوتے ہیں جب ہمیں وہ خوش کرتے ہیں، ہم اس وقت ان سے ناراض ہوتے ہیں جب وہ ہماری مرضی پر نہیں چلتے، تو پھر شاید یہ ہماری محبت اللہ کے لیے نہیں ہے۔ ہاں اگر ان کی ہم جو ہے اپنی ساری ذمہ داریاں اگر ہم پوری کرتے رہیں، ہمیں فکر ہے ہر وقت کہ اللہ نے مجھے میرے شوہر سے یہ تعلق کرنے کو کہا ہے، اس طرح رہنے کو کہا ہے، اس طرح سے اس کی عزت اور محبت کرنے کو کہا ہے، اگر میرے اندر کہیں کمی تو نہیں ہے، اگر مجھے یہ فکر زیادہ ہے اس کے بجائے کہ میرا شوہر نے میرے لیے کیا کر دیا، تو پھر میری محبت ان سے ہماری محبت کیا ہے؟ اللہ کی خاطر ہے۔ اور اللہ کی خاطر ہر محبت جو ہے ہمارے ایمان کو بڑھانے کے لیے ہمیں فائدہ دیتی ہے، اور جتنا ایمان زیادہ ہوگا اتنا ہمارے اللہ سے قربت زیادہ ہوگی، اتنا ہمارے لیے دنیا اور آخرت کا بہترین انجام ہوگا انشاءاللہ۔ اب تیسرا پوائنٹ کیا ہے کہ ایمان کے بعد کفر میں لوٹنا ایسا برا لگے جسے آگ میں ڈال دیا جائے۔ دیکھیے آگ میں ڈال دینا کسی کو بھی نہیں پسند ہو سکتا، آگ تو جلا دیتی ہے، ٹھیک ہے، تو آگ کے قریب بھی ہم جانا نہیں پسند کرتے۔ تو ایمان سے کفر میں لوٹنا، اب دیکھیں ایمان سے ہم تو مسلمان گھروں میں پیدا ہوئے، ہم سوچ بھی نہیں سکتے کہ ہم کفر کی طرف نعوذ باللہ لوٹے، لیکن ہم گناہ کے کام کرتے ہیں، ہم اللہ کی نافرمانی کے کام کرتے ہیں، ہم ایمان سے غافل رہتے ہیں، ہم اپنا وقت ضائع کرتے ہیں، یہ ساری چیزیں ہمیں آہستہ آہستہ ہمارے ایمان کو کم کرتی ہیں، اور ہم پھر اگر ایمان کم ہو رہا ہے تو ہم کس طرف جا رہے ہیں؟ یا تو ایمان بڑھ رہا ہے تو ہم اللہ کی طرف جا رہے ہیں، اگر ایمان کم ہو رہا ہے تو ہم کس طرف جا رہے ہیں؟ پھر ہم کفر کی طرف جا رہے ہیں۔ تو شیطان ایک مسلمان کو ایک دم سے ایمان سے کفر میں نہیں ڈالتا، لیکن اس سے گناہ کرواتا رہتا ہے، پھر آخر کار اس کا ایمان بالکل ختم ہو جاتا ہے، پھر اس کو سمجھ لے کہ ایک ہلکا سا جھٹکا آیا اور وہ ایمان سے کفر میں چلا جاتا ہے، ٹھیک ہے۔ تو اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں ہر چھوٹا سا بھی اللہ کی نافرمانی کے کام سے ہم ایسا گھبرائیں جیسے کہ ایمان سے ہم کفر کی طرف جا رہے ہیں۔ تو اگر ہم آگ کی طرف جا رہے ہیں، آگ میں ہمیں پھینکا جانے والا ہے، اگر ہم اس طرح سے اللہ کی نافرمانی کے کاموں سے بھاگ رہے ہیں اور ہم اپنے ایمان کی اتنا حفاظت کر رہے ہیں، تو انشاءاللہ ہم جو ہیں اس حدیث کے مطابق جا رہے ہیں، ٹھیک ہے۔ ہمیں آئینہ کیا ہے ہمارے لیے کہ گناہوں کے کام کو ہم ایزی نہ لیں، اللہ کی نافرمانی کو آسان نہ سمجھیں۔ دیکھیں بہت سی باتیں ہمیں پتہ چل جاتی ہے کہ میں ایسے کرتی ہوں مگر یہ صحیح نہیں ہے، لیکن ہم کرتے رہتے ہیں۔ کیوں کرتے رہتے ہیں؟ ہم اس کو اتنا اہمیت نہیں دیتے، ہم سمجھتے ہیں اللہ غفور رحیم ہے، میں نمازیں تو پڑھتی ہوں، میں اچھی مسلمان ہوں، میں یہ کرتی ہوں وہ کرتی ہوں، اب میں تھوڑا سا اگر یہ کر لیتی ہوں تو کوئی بات نہیں۔ ایک مومن چھوٹی سی نافرمانی کو بھی بہت بڑا سمجھتا ہے، کیونکہ ہمیں نہیں پتہ اللہ تعالیٰ کے نزدیک ہماری
نافرمانی کی کیا حیثیت ہے، اور ہمیں نہیں پتہ ہماری موت کب آئے گی۔ اگر ہم نافرمانی کی حالت میں مرتے ہیں تو پھر اسی حالت میں اٹھایا جائے گا انسان۔ اللہ ہمیں محفوظ رکھے۔ تو اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں اس حدیث کو اچھی طرح سمجھنے کی توفیق دے اور اس پر عمل کرنے والا بنائے انشاءاللہ، کیونکہ اگر ہم یہ حدیث پر، صرف ایک حدیث پر ہم عمل کر لیں گے پوری طرح سے، تو ہمارا ایمان کامل ہو جائے گا انشاءاللہ، اور ساری دنیا کے سارے معاملات اس کے اندر آ جائیں گے انشاءاللہ، کیونکہ انسان، محبت ہی انسان کی ہے، اٹریکشن ہی ہے جو انسان کو غلط راستے پہ لے جاتا ہے، اور محبت ہی ہے جو انسان کو صحیح راستے پہ لے جاتی ہے۔ تو یہ حدیث ہمیں ہماری محبت پر چیک رکھنے کے لیے بہت ہی عمدہ حدیث ہے، اور یہ ایمان کی جڑ ہے۔ ہمارا ایمان کو اللہ تعالیٰ مضبوط کرے انشاءاللہ۔